أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی سے رکھے۔ یہ مسجد جو ہم آج تعمیر کر رہے آج تعمیر کر کے آج اس کا افتتاح کر رہے ہیں، اس کا نام بھی جیسا کہ بتایا گیا مسجد سلام ہے، اور سلام کا مطلب ہی سلامتی ہے۔ مسلمان اگر حقیقی مسلمان ہے، جب ایک دوسرے کو ملتا ہے، غیروں کو بھی ملتا ہے، تو ان کو سلام کہتا ہے۔ بس یہ سلام اور سلامتی اور امن اور پیار کا پیغام جو ہے، اگر ایک حقیقی مسلمان اس کی حکمت کو جانے تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی کے خلاف بھی کوئی ایسی حرکت کرے جو اسے بلا وجہ نقصان پہنچانے والی ہو، بلکہ بلا وجہ نہیں، کسی بھی صورت میں نقصان پہنچانے والی ہو۔ بس یہ ہے اسلام کا خلاصہ۔ اس کو جماعت احمدیہ دنیا میں پھیلاتی ہے، اور یہ وہ حقیقی پیغام ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام لے کر آئے تھے۔ اور اگر یہ پیغام ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چھوٹے معمولی مسائل یا معاملے ایسے ہوں جن کی وجہ سے ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکے یا ایک دوسرے کو سمجھ نہ سکیں۔ یہاں امیر صاحب نے بتایا کہ مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں، اور دنیا اب سفر کی سہولتوں کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے اتنی قریب ہو چکی ہے کہ ایک شہر کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ صرف یہ قصبہ یا شہر بھی نہیں جہاں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، بلکہ یہ قربت اب اتنی ہو چکی ہے دنیا میں ہر جگہ کہ ایک دوسرے کی باتیں، ایک دوسرے کے کلچر، ایک دوسرے کے مذاہب کا دنیا کو اچھی طرح پتہ چل چکا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بدقسمتی سے بعض مسلمان گروہوں کے غلط عمل کی وجہ سے اسلام کے بارے میں جو دنیا کو علم ہوا وہ نہایت شدت پسند ہونے کا ہوا، جبکہ اسلام جیسا کہ میں نے کہا سلامتی اور امن کا مذہب، اور اسی وجہ سے لوگوں میں اسلام کا خوف بھی پیدا ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے نیشنل امیر صاحب نے کہا کہ یہاں اجازت کے وقت بڑا لمبا عرصہ لمبی ڈسکشنز ہوئیں، بحثیں ہوئیں، میٹنگز ہوئیں، پھر جا کر کہیں اجازت ملی۔ اس کی وجہ یہی ہے یقیناً کہ ایک عمومی تاثر جو اسلام کے بارے میں پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو ریزرویشنز تھیں۔ باوجود اس کے یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں 3 مساجد پہلے سے موجود ہیں۔
ریزرویشنز کی کوئی وجہ ہونی نہیں چاہیے تھی، تحفظات لوگوں کے ہونے نہیں چاہیے تھے، لیکن پھر بھی ہوئے. تو اس سے یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ شاید ہم مسلمانوں نے صحیح طرح اسلام کی حقیقت کو یہاں کے رہنے والے مختلف مذاہب کے لوگوں پر واضح نہیں کیا. اگر یہ واضح ہوتا تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ جو شرافت یہاں کے شہریوں میں ہے وہ کسی بھی طرح ایک مسجد کے بنانے میں کسی قسم کی روکیں ڈالتے. بہرحال میں میئر صاحب کا بھی، کونسلرز کا بھی اور لوگوں کا بھی، یہاں رہنے والے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مسجد کے بننے کی اجازت دی، اور آج ہم ایک خوبصورت مسجد یہاں دیکھ رہے ہیں جہاں جماعت احمدیہ کے افراد جمع ہو کر نہ صرف اپنی نمازیں ادا کریں گے بلکہ دوسری میٹنگز بھی کریں گے، جس میں یہاں کے جہاں اپنی بہتری کے منصوبے بنائیں گے، کس طرح ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، کس طرح ہم نے اپنی اخلاقی حالت کو بہتر کرنا ہے، کس طرح ہم نے اپنی بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے، وہاں اس طرف بھی سوچیں گے اور توجہ دیں گے کہ کس طرح ہم نے علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنی. بانی جماعت احمدیہ نے اپنے ایک نظم میں بڑا کھل کے واضح فرمایا ہے کہ میرے آنے کا مقصد، ایک بہت بڑا مقصد دنیا کی خدمت کرنا بھی ہے. بس خدمت خلق کرنا ایک بہت اہم کام ہے جو جماعت احمدیہ کے سپرد ہے، اور یہ وہ کام ہے جس کی خدا تعالیٰ نے بھی، جس کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے، جس کی طرف ہمیں بانی اسلام نے بھی توجہ دلائی ہے. اگر اسلام کا خلاصہ یا قرآن کریم کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کرنا ہو تو وہ یہ ہے کہ بندے کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنا تاکہ وہ اس کی عبادت کرنے والا ہو، جس کے لیے عبادت گاہیں بنائی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اور اس میں سب سے بڑھ کر جو انسان ہے ان کی خدمت کرنا اور ان کے حق ادا کرنا. بس جب یہ سوچ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو کسی قسم کے تحفظات ہوں. بہرحال یہ تحفظات لوگوں کے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس میں یقیناً ہماری طرف سے بھی کمی ہوئی ہوگی، جس کی وجہ سے لوگوں کو صحیح طور پر اسلام کی تعلیم کا پتہ نہیں چل سکا. امیر صاحب نے ایک بات یہ بھی کہی کہ لوگ آج بہت زیادہ ہیں، اور اس سے زیادہ شاید آئندہ رش نہ ہو، اس لحاظ سے بھی، ٹریفک کے لحاظ سے جو کنسرن تھا لوگوں کا، اس کی وجہ سے فکر نہیں ہونی چاہیے. لیکن میری سوچ یہ ہے کہ لوگ اس سے بھی زیادہ ہوں، لیکن پھر بھی وہ ایسے لوگ ہوں جو یہاں اس نیت سے آئیں کہ ہم نے کسی بھی لحاظ سے اس ارد گرد کے ماحول کے لیے، لوگوں کے لیے، ہمسائے کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا. اگر ٹریفک کا مسئلہ ہے تو اپنی کاریں کہیں دور پارکنگ میں کھڑی کر کے آئیں، تاکہ یہاں صرف وہ مقصد پورا ہو جو عبادت کا مقصد ہے، اور وہ مقصد پورا ہو جو لوگوں کے حق ادا کرنے کا مقصد ہے اور خدمت کا مقصد ہے. بس یہ سوچ اگر ہوگی تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی جماعت بڑھے گی بھی، یہاں لوگ زیادہ بھی ہوں گے، لیکن ارد گرد کے ہمسایوں کو تکلیف نہیں ہوگی. ہمسائے کا حق تو اسلام اس حد تک قائم کرتا ہے کہ اگر قرآن کریم کی تفسیر دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ کام کرنے والا، آپ کے علاوہ آپ کے گھر کا ساتھ ہمسایہ جو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے، سفر کرنے والے، بلکہ
ایسے لوگ جن سے آپ کی واقفیت ہے وہ سب آپ کے ہمسائے کے زمرے میں آتے ہیں. اور ہمسائیگی کے بارے میں یہ نہیں کہ ایک دو گھر، بلکہ بعض وضاحتوں سے ملتا ہے کہ 40 گھروں تک ہمسائیگی ہوتی ہے. اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو جماعت احمدیہ کے افراد جو اس شہر میں مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، تمام شہری ان کا ہمسایہ ہے. اور ہمسائے کے حقوق کے بارے میں بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس قدر تاکید کی گئی ہے اس کے بارے میں کہ مجھے ایک وقت میں یہ بھی خیال ہوا کہ ہمسائے کو جس طرح حقیقی وارث کا حق دیا جاتا ہے وہ حق نہ دے دیا جائے. تو اس حد تک اسلام ہمسائے کے حق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتا ہے. بس مسجد کے بننے کے بعد یہاں آنے والے عبادت کرنے والے احمدیوں کا فرض ہوگا کہ اس ہمسائیگی کا حق ادا کریں اور کسی بھی صورت میں ہمسائے کے لیے کسی قسم کی تکلیف کا باعث نہ بنے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ لگے، آپ لوگ جو ہمسائے ہیں، اس امید ہے مجھے کچھ بیٹھے ہوں گے ہمسائے بھی، کہ احمدی صرف اپنے گھروں کے ہمسائیگی کا حق ادا نہیں کرتے بلکہ اپنی عبادت گاہ کی ہمسائیگی کا بھی حق ادا کرنے والے ہیں. اور تعداد بڑھنے کے باوجود، زیادہ رش ہونے کے باوجود، کسی بھی قسم کا ٹریفک کا مسئلہ یا کسی قسم کی شور شرابے کا مسئلہ یا لوگوں کے لیے پریشانی کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. میئر آرن صاحب نے بھی خطاب فرمایا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، جیسا کہ میں نے کہا کہ مسجد سلام کے نام کی انہوں نے وضاحت بھی کی. اب سلام جو عربی کا لفظ ہے اس کا معنی یہاں کے لوگوں کو بھی پتہ لگ گئے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جوں اس مسجد کا تعارف بڑھے گا، جس طرح یہاں آنے والوں لوگ عبادت کی طرف توجہ کریں گے اور ان کی تعداد بڑھے گی، یہ سلامتی کا لفظ مزید ابھر کر لوگوں کے سامنے آئے گا اور اس کے معنی مزید کھل کر لوگوں کو پتہ چلیں گے. میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ امن بڑا ضروری چیز ہے اور احمدیوں کا کام ہے کہ معاشرے کے امن کو قائم کریں. جیسا کہ میں نے خلاصہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد اگر بندہ ایک دوسرے کے حق ادا کرے تو پھر امن قائم ہوتا ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے، اس کی کیا تعریف، کس طرح ڈیفائن کریں گے. میں نے کہا میرے خیال میں تو امن کی تعریف یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے شخص کا حق ادا کرنے والا ہو، بجائے اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے دوسرے کو حق دینے والا ہو. جب ہر ایک دوسرے کو حق دینے والا ہوگا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کسی کا حق غصب کرنے والا ہو، کسی کو نقصان پہنچانے والا ہو، بلکہ ایسا معاشرہ قائم ہوگا جو حق دینے والا ہوگا. اور یہی وہ معاشرہ ہے جو ایک حقیقی مسلمان کو قائم کرنا چاہیے، اور یہی وہ معاشرہ ہے جس سے ہم احمدی مسلمانوں سے توقع رکھی جانی چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ احمدی مسلمان اس طرف توجہ دیں گے. مسٹر تھامس گیم کے، اگر میں صحیح تلفظ بول رہا ہوں، دلی ہیڈ ہیں، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ایک سال میں بہت کچھ ہم نے دیکھا جرمنی میں. یقیناً یہ ایک سال جرمنی کے لیے بہت اہم تھا. ایک بہت بڑا انفلکس ریفیوجیز کا اس ملک میں آیا اور اتنی تعداد میں آیا کہ حکومت کو اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. اسی لیے اس نے مختلف تنظیموں کو اور چرچوں کو کہا کہ آپ لوگ ہماری مدد کریں. اس میں جماعت احمدیہ نے بھی اس کام میں حکومت کی مدد کی اور بغیر کسی لالچ کے یا بغیر کسی فرق کے مدد کی.
اور یہ ہمارا فرض تھا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ خدمت خلق کرنا ایک فرض ہے۔ گزشتہ دنوں ہمارا جلسہ سالانہ تھا، پچھلے ہفتے میں، اس میں بھی میں نے مہمانوں کو ساتھ ایک مجلس تھی، یہی بتایا کہ یہ سال جرمنوں کے لیے بہت اہم سال تھا، ریفیوجیز کی وجہ سے۔ پہلے جو نرم رویہ تھا ان کے حالات دیکھ کر، اس میں ان کے عمل کی وجہ سے اکثریت کے یا بہت بڑی تعداد کے نظریات بالکل بدل گئے۔ جو یہ چاہتے تھے کہ حکومت کی پالیسی بڑی صحیح ہے کہ ریفیوجیز کو آباد کیا جائے، ان میں سے بہت سو نے اس بات پر زور دینا شروع کر دیا کہ ریفیوجیز کو نہیں ہمیں یہاں آنے دینا چاہیے، کیونکہ بعض واقعات ہو گئے، کولون میں واقعہ ہوا، ریلوے اسٹیشن پہ واقعات ہوئے، اور اس کی وجہ سے جرمن جو مقامی جرمن تھے ان کے لیے پریشانی پیدا ہوئی۔ اس لیے میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، سویڈن میں ایک جگہ میرا سیاستدانوں سے بات ہو رہی تھی، میں نے یہی کہا کہ جو ریفیوجیز ہیں ان کو بھی اپنے فرض کو سمجھنا چاہیے، اور اخلاق کا مظاہرہ یہ ہے کہ جب ایک ملک نے ان کو پناہ دی ہے تو اس پناہ کا شکر گزار ہوتے ہوئے اس نظام میں جذب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس ملک کے لیے بہتر حالات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، امن و امان کے لیے بہتر صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حکومت کو بھی اس حد تک ریفیوجیز کا حق ادا کرنا چاہیے جہاں تک ان کے اپنے مقامی لوگوں کے حقوق متاثر نہ ہوتے ہیں۔ اگر مقامی لوگوں کے حقوق متاثر ہونے شروع ہو گئے اور ریفیوجیز کو ضرورت سے زیادہ مدد دی جانے لگی، اور جرمن ٹیکس پیئر کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے ٹیکس میں سے، ہمارے رقم میں سے ریفیوجیز کو پیسہ مل رہا ہے، تو پھر رنجشیں بڑھتی ہیں، اور جو رنجشیں بڑھتی ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ایک دوری پیدا ہوتی ہے، بجائے ایک دوسرے کو جذب کرنے کے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے، دوریاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، اور جب دوریاں پیدا ہوتی ہیں تو پھر رنجشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ بس حکومت کا بھی کام ہے کہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے دونوں کو کی طرف توجہ دے، اور ریفیوجیز جو آ رہے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ شکر گزاری کے جذبات پیدا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور اس ملک میں آ کے اس ملک کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ مدد لیں۔ ان کو فوری طور پر ملک کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ پھر ایک بات ذلیل صدر صاحب نے، ہیڈ صاحب نے یہ کی کہ جرمن بولنی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہاں جماعت احمدیہ کب سے ہے اور کس عمر کے لوگ یہاں رہتے ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جہاں جماعت احمدیہ کو چند سال ہو چکے ہیں، وہاں ہمارے نوجوان بھی، بچے بھی جرمن بولتے ہیں، اور اس حد تک اس جرمن ماحول میں وہ جذب ہو چکے ہیں کہ بعض دفعہ مجھے نوجوانوں کی بات سمجھنے میں اردو میں دقت پیش آتی ہے، کیونکہ وہ جرمن جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم تو اس حد تک ایبزارب ہو چکے ہیں اس سوسائٹی میں، اور زبان یقیناً بڑی اچھی چیز ہے، جہاں انسان جاتا ہے وہاں زبان بولنی چاہیے، بلکہ میں جس ملک میں بھی جاتا ہوں وہاں کے لوگوں کے لیے، وہاں کے لوگوں کو یہ خاص طور پہ کہتا ہوں کہ یہاں کی زبان سیکھو اور زبان بولو۔ بلکہ ہمارے مشنریز بعض دفعہ پاکستان سے جو آتے ہیں ان کو زبان میں دقت ہوتی ہے۔ ہر ملک میں کہتا ہوں کہ تم نے اپنے جمعے کے خطبے مقامی زبان میں دینے ہیں تاکہ تمہاری زبان بھی صاف ہو اور لوگوں کو صحیح طرح سمجھ آ سکے۔ بس
زبان کا جہاں تک سوال ہے، یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ کسی بھی ملک میں کے معاشرے میں جذب ہونے کے لیے وہاں کی زبان آنی چاہیے، وہاں کے کلچر کا بھی پتہ لگنا چاہیے، وہاں کی روایات کا بھی پتہ لگنا چاہیے، اور یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ زبان بولی جانی چاہیے، لیکن میری اب تک آبزرویشن یہ تھی کہ سوائے پرانے بوڑھے لوگوں کو جن کو زبان سیکھنی ذرا مشکل ہے، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی جرمن بول لیتے ہیں، عموماً ہمارے نوجوان جرمن زبان ہی بولتے ہیں، اور ہمارے مشنریز بھی۔ اب تو مشنری اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں کے جامعہ احمدیہ میں تیار ہو کے کوالیفائی ہو کے میدان عمل میں آ گئے ہیں۔ جب پہلے یہاں مشنری تیار نہیں ہوتے تھے تو باہر سے مشنری آتے تھے جن کو پھر یہاں کی زبان سیکھنی پڑتی تھی، لیکن یہاں کے جو نوجوان لڑکے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مشنری بننے کے لیے پیش کیا اور 7 سال جامعہ احمدیہ میں تعلیم حاصل کی، ان کی زبان اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے خیال میں بعضوں کی تو بعض مقامی جرمنوں سے بھی زیادہ اچھی زبان ہے اس کو، کیونکہ زبان کا اصول پتہ لگتا ہے جب کسی دوسری زبان کے لٹریچر کو جرمن زبان میں ترجمہ کیا جائے، اور جب ترجمہ ہو کر کتابیں ہماری جرمنوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، پڑھے لکھے جرمن بہت سارے ایسے ہیں جو زبان دان ہیں، وہ اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اعلیٰ جرمن ترجمہ کیا گیا۔ بس اس لحاظ سے ہم پوری طرح ملک میں انٹیگریٹ ہوتے ہیں۔ پھر انٹیگریشن یہ ہے ہمارے نزدیک، ابھی آخری جو تعارف پیش کر رہے تھے جماعت احمدیہ کا داؤد صاحب، انہوں نے بھی کہا، میرے نزدیک انٹیگریشن یہی ہے کہ جس ملک میں انسان جائے وہاں زبان کا تو پہلے ذکر ہو چکا، وہاں کی روایات کو بھی سمجھے، اور پھر یہ کہ ملک کی بھلائی کے لیے جو بھی اس کی صلاحیتیں ہیں ان کو بھرپور استعمال کرے اور ملک کی ترقی میں حصہ لے، کیونکہ اس کے بغیر وہاں کے ملک کا شہری ہونے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ملک سے وفا کرے۔ اسلام ہمیں اس حد تک ملک سے وفا کرنے کا سکھاتا ہے کہ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک سے محبت تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ملک سے محبت ایمان کا حصہ ہے تو ایک حقیقی مسلمان جس کو اس بات پر ایمان ہے کہ ایمان کی تمام شرطیں پورے کیے بغیر وہ اپنے خدا تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے، وہ یقیناً ملک سے محبت کرے گا اور ملک کی خاطر ہر قربانی کرے گا۔ ہمارے احمدی جرمن فوج میں بھی شامل ہیں، دوسرے شعبوں میں بھی شامل ہیں، ریسرچ میں بھی احمدی بڑا کام کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ملک کی ترقی ہو، اس لیے کہ جرمنی کی جو خدمت وہ کر سکتے ہیں وہ کریں، کوئی آسان نہیں، اس لیے کہ ایک تو یہ ان کی ایمان کا حصہ ہے اور یہ ان کا فرض ہے کہ جرمنی میں رہنے والا ہر وہ شخص جو کہیں سے بھی آیا ہے اور اب جرمن شہری بن چکا ہے، وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو ملک کے ساتھ وفا کے تعلق کو قائم رکھتے ہوئے جوڑے اور ملک کی خدمت کرے۔ بس یہ ہے اصل انٹیگریشن، کہ اس کی ترقی میں حصہ لو اور اس سے مکمل وفا کا تعلق رکھو۔ جہاں تک بعض باتوں کا سوال ہے کہ احمدی عورتوں سے سلام نہیں کرتے، تو بہت ساری احمدی عورتیں ہیں، ان کو بھی یہ شکوہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مرد ہم سے کیوں زبردستی سلام کروانا چاہتے ہیں۔ یہ کلچر کی بعض باتیں نہیں ہوتی، بلکہ بعض باتیں مذہب سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ سویڈن میں
ایک خاتون جرنلسٹ تھیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، وہاں بھی بڑا ایک ایشو ہے، تم سلام نہیں کرتے، مصافحہ نہیں کرتے ہاتھ سے. سلام تو ہم کرتے ہیں، سلام تو ہم ہر ایک کو کرتے ہیں، ہر ایک کو سلامتی بھیجتے ہیں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. میں کہا مصافحہ نہیں کرتا، لیکن میں یہ تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم کسی وقت کسی تکلیف میں ہوگی تو میں تمہاری حفاظت کے لیے پہلے آؤں گا بنسبت تمہارے قریبی کے. بس ہماری یہ تعلیم ہے کہ عورت کے حق ادا کرو. اسلام نے یہ تعلیم دی شروع میں ہی. یورپ میں تو یہ تعلیم کچھ دہائیوں پہلے آئی ہے کہ عورت کا حق ہے کہ اگر اس کو مرد اس پر ظلم کرتا ہے تو وہ اسے طلاق لے لے. عورت کا حق ہے کہ اس کو وراثت میں حصہ دیا جائے. عورت کا حق ہے کہ اس کو تعلیم حاصل کرنے کی تمام سہولتیں مہیا کی جائیں، اور بے شمار حقوق ہیں. بلکہ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عورت اپنے بچوں کی جو تربیت کرتی ہے اس کی وجہ سے وہ ان بچوں کو جنت میں بھیجتی ہے. یا بچوں کو کہا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، باپ کے پاؤں کے نیچے نہیں، ماں کے نیچے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا ایک مقام ہے. عورت وہ ہستی ہے جس نے بچے کی پیدائش کے بعد اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اس کی پرورش کی، اس کے لیے قربانی دی، اس کی تربیت کی، اس کے حق ادا کیے. بس یہ عورت کا مقام ہے اسلام میں. اس لیے اگر کہیں یہ کہا جائے کہ ہم نے مصافحہ نہیں کیا یا ہاتھ نہیں ملایا تو یہ میرے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں. بعض مذہبی روایات ہوتی ہیں، تعلیمات ہوتی ہیں جن کو دوسرے کلچر والوں کو بھی قبول کرنا چاہیے. اب یہ سوال تو یہاں آ گیا کہ ہم مرد شاید حق نہیں ادا کر رہے، لیکن اگر احمدی عورت یہ کہے کہ میں نے مصافحہ نہیں کرنا تو اس کے لیے پھر کیا جواب ہوگا؟ بس یہ دونوں طرف کی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اور اصل حق یہ ہے کہ اگر عورت کو ضرورت ہے تو اس کی حفاظت کی جائے اور اس کو تمام سہولتیں مہیا کی جائیں. یہ ہے اصل عورت کا حق جو اس کو ملنا چاہیے، اور بے شمار حقوق ہیں جیسا کہ میں نے بتایا. اب یہ بعض مذہبی تعلیمات کا حصہ ہے. مجھے بینین میں امریکہ کی ایک پروفیسر وہاں آئی ہوئی تھیں ایکسچینج پروگرام میں، سائنس کی یہودی تھیں. وہ ملیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے مذہب میں یہودیت میں مرد سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے. میں کہا بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں نہیں جائز. لیکن اگر یہاں کوئی یہودی عورت یہ آ کے کہے کہ میں مرد سے مصافحہ نہیں کروں گی، یا یہودی مرد کہے کہ ہماری عورتوں سے مصافحہ نہیں کرنا، تو بالکل قانون بدل جائے گا. قانون ایک ہونا چاہیے. فوراً اینٹی سیمیٹزم کا قانون لاگو ہو جاتا ہے. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. جو قانون رکھنا ہے وہ ایک قانون ہونا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ انصاف سے ایک دوسرے کو سمجھیں. بشک کسی کو جذباتی ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. پہلے اگر بتایا جاتا ہے کہ یہ ہماری تعلیم ہے اور اس تعلیم کے مطابق میں یہ عمل کرتا ہوں، تو میرے نہیں خیال کہ کسی کو جذباتی ٹھیس پہنچتی ہو. ہاں اگر جذباتی ٹھیس پہنچتی ہے کسی کو تو وہ انتہائی غلط ہے، اور اس کے لیے ہمیں پہلے سے انتظام کرنا چاہیے. اور اگر کسی کو جذباتی ٹھیس پہنچائی ہے تو پھر اسے معافی بھی مانگنی چاہیے. بہرحال اگر اس وجہ سے بعض عورتوں کو جذباتی ٹھیس پہنچی ہے تو میں ان سے مدد کرتا ہوں. اور بعض مردوں کو جو احمدی مسلمان نہیں ہیں، ہمارے کسی احمدی عورت کے ہاتھ نہ ملانے کی وجہ سے جذباتی ٹھیس پہنچی ہے تو میں ان عورتوں کی طرف سے بھی مدد کرتا ہوں. لیکن ہمیں ایک دوسرے کو ضرور سمجھنا چاہیے. اسی طرح ہم دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں. اسی طرح امن کی ایسی فضا پیدا ہو سکتی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہو. یہ جو عارضی بعض باتیں ہوتی ہیں یہ ایسی نہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایشو بنا لیا جائے. بہرحال میں امید رکھتا ہوں کہ اس مسجد بننے کے بعد
احمدی، یہاں کے رہنے والے احمدی اسلام کا صحیح پیغام اس مسجد کے ذریعے سے پھیلائیں گے. جہاں اپنی عبادت کا حق ادا کریں گے وہاں اپنے ہمسایوں کا بھی حق ادا کریں گے، اور پہلے سے بڑھ کر ان کی خدمت کریں گے. عورتوں کا بھی حق ادا کریں گے اور مردوں کا بھی حق ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے. ہماری روایت کے مطابق ہم فنکشن کے آخر پہ جو فارمل فنکشن ہوتا ہے دعا کرتے ہیں. اب میں دعا بھی کروں گا. جو لوگ احمدی ہیں وہ مجھے شامل ہوں گے میرے ساتھ دعا میں. جو احمدی نہیں وہ اپنے طور پر جس طرح چاہیں خاموش دعا کر سکتے ہیں. دعا کر لیں. آمین.